دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، کالا جادو یا سفلی ہماری اس دنیا کی ایک افسوسناک لیکن وحشتناک اور خوفناک حقیقت ہے۔ آج کا ہمارا یہ واقعہ بھی کالے جادو سے ہی متعلق ہے۔ آج کے اس واقعے میں ایسے خوفناک اور خون جما دینے والے ایونٹس ہیں کہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی سے اصغر نے بھیجا ہے۔ اصغر، اتنا ہارر اور لرزہ خیز واقعہ بھیجنے کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ چلیے دوستو، وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اصغر کا یہ روح دہلا دینے والا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام اصغر ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ میں بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری پوری فیملی ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ بس میں اکیلا اس دنیا میں بچا تھا اور اس دنیا کی ستم ظرفیوں کا اکیلے ہی سامنا کر رہا تھا۔ میرے کسی بھی رشتہ دار نے مجھے اپنے گھر نہیں رکھا۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ گھر کا سارا سامان بھی رشتہ داروں نے قرض وصولی کی مد میں بیچ دیا تھا۔ نہ جانے کوئی قرض تھا بھی یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میں سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کھانا مل جاتا تو کھا لیا کرتا تھا، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ میں شام کے وقت سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی ایک مالا پہنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، آؤ چلو میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اتنے دنوں میں مجھ سے کسی نے پہلی دفعہ خود آ کر کھانا کھلانے کا پوچھا تھا۔ میں اپنی حیرت اور خوشی کی انتہا بتا نہیں سکتا۔ میں نے معصومیت سے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ آج میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے ایک جھونپڑے نما گھر میں لے گیا۔ یہ جھونپڑی نما گھر آبادی سے دور کافی سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس نے میرے سامنے بریانی، چکن ٹکا اور چکن کڑھائی رکھ دی۔ یہ سب کھائے ہوئے مجھے زمانہ بیت گیا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب تک میں کھانا کھاتا رہا، وہ شخص خاموشی سے بیٹھا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا، بیٹا میرے لیے کام کرے گا؟ تجھے روز ایسا ہی بلکہ اس سے بھی اچھا کھانا دوں گا اور رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، بس جو میں بولوں گا وہ کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، تو ٹھیک ہے، تو 1-2 دن آرام کر لے، اس کے بعد کام کریں گے۔ اس نے سونے کے لیے مجھے ایک نرم بستر دیا۔ میں تو جیسے محل میں آ گیا تھا۔ نرم بستر پر لیٹا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی امی، ابو اور بہن بھائی کی یاد آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی میں سو گیا، کیونکہ ایک تو نرم بستر پہ میں کئی دنوں بعد لیٹا تھا اور دوسرا میں نے کئی دنوں بعد
پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ مجھے بہت مزے کی نیند آئی۔ 2-3 دن تو ایسے ہی کافی مزے میں گزر گئے۔ چوتھے دن اس شخص نے کہا، بیٹا آج سے ہم کام شروع کریں گے، بس جو میں بولوں تجھے وہ کرنا ہے اور ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس 2-3 دنوں میں اس نے مجھے اتنا اچھا کھانا اور اتنا زیادہ آرام دیا تھا کہ میں تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ہر حکم ماننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شام ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ بیٹا تم سو جاؤ، میں رات کو تمہیں اٹھاؤں گا، ہمارا کام رات میں ہی ہوتا ہے، آج ہمیں ساری رات جاگنا ہے۔ میں تقریباً عصر کے ٹائم ہی لیٹ کر سو گیا۔ رات کو اس شخص نے مجھے اٹھا دیا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ اس وقت یہ شخص کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے، کالے رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا، گلے میں ہڈیوں کی بنی ہوئی ایک مالا پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا تھیلا تھا جس میں کچھ سامان تھا۔ مجھے بیلچہ پکڑایا اور ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں اس شخص نے مجھ سے کہا کہ آج تم جو کچھ بھی دیکھو تو ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان کو دیکھ کر میں تھوڑا گھبرا گیا۔ اس شخص نے مجھے دیکھا اور کہا، یاد رکھنا جو میں نے تم کو کہا ہے، بالکل نہیں ڈرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تو پہلے ہی اس کی ہر بات ماننے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں ہر طرف خوفناک اندھیرے کا راج تھا۔ ہم ایک تازہ قبر کے پاس پہنچ گئے۔ اس شخص نے میرے ہاتھ سے بیلچہ لیا اور قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی قبر پر رکھے سلپ نمودار ہو گئے۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری سلپس ہٹا دی۔ اندر ایک میت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک مردوں کو قبر میں دفناتے اور قبر کو بند ہوتے دیکھا تھا۔ آج میں پہلی بار قبر کھلتے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پہ سخت تاری تھا۔ وہ شخص قبر کے اندر اتر گیا اور آلتی پالتی مار کر مردے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میرا وہ کالا تھیلا اٹھا کر دو۔ میں نے اس کو وہ کالا تھیلا اٹھا کر دیا جس میں کچھ سامان تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ یہاں میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے قبر کے سرہانے والی سائڈ پر بٹھا لیا۔ اب میں بالکل اس کے سامنے قبر کے سرہانے والی سائڈ پر بالکل قبر کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب مجھے وہ شخص اور جس مردے پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کالے تھیلے سے انسانی کھوپڑی، ہڈیاں، چراغ اور نہ جانے کیا کیا عجیب سی چیزیں نکالی اور اس مردے کے اوپر سیٹ کر کے رکھ لی۔ پھر اس نے چراغ جلایا اور پھر پھول اور کچھ چیزیں اس نے میرے اوپر بھی پھینکی اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر منتر پڑھنے کے بعد اس شخص نے کوئی چیز اپنی مٹھی میں بھر کر چراغ پر ماری۔ چراغ کی آگ کا شعلہ ایک دم سے بہت تیزی سے بھڑکا اور اس کے ساتھ ہی قبر کے اندر اچھی خاصی روشنی ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ میت جس پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا عجیب طریقے سے
کانپنا شروع ہو گئی۔ اس میت کو کانپتا دیکھ کر میری تو حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے منتر پڑھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پھر کوئی چیز مٹھی میں بھر کر اس چراغ پر ماری۔ چراغ کی آگ کا شعلہ ایک دفعہ پھر کافی تیزی سے بھڑکا۔ اس دفعہ کانپنے کے ساتھ ساتھ اس میت نے کافی خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ میرے خوف کی انتہا نہ رہی۔ میرا خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرے جسم میں سے جان ختم ہو گئی ہے۔ میں انتہائی خوف کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص بدستور اپنے منتر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس میت کی کپ کپاہٹ اور خوفناک آواز اور اس کے ساتھ اس شخص کے منتروں کی آواز نے ماحول کو اتنا زیادہ خوفناک بنا دیا تھا کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد اس چراغ کی روشنی میں کچھ عجیب اور کافی گہرے خوفناک شکل کے سائے گھومتے نظر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چراغ کے چاروں طرف کوئی چیز گھوم رہی ہے، جس کے سائے قبر کی دیواروں پر نمودار ہو رہے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر چراغ کے گرد کوئی چیز نہیں گھوم رہی تھی، بس وہ خوفناک سائے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کس چیز کے سائے تھے۔ میں نے آج تک اتنی خوفناک کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سائے بڑے ہونا شروع ہو گئے اور گھومتے گھومتے قبر سے باہر نکل آئے۔ اب وہ سائے کافی بڑے ہو گئے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ چراغ کی روشنی میں نہیں بن رہے تھے۔ وہ سائے خود اپنا وجود رکھتے تھے۔ وہ خوفناک سائے ہمارے ارد گرد ہوا میں گھومنا شروع ہو گئے۔ ان خوفناک سایوں کی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں بہت زیادہ خونخوار اور خوفناک تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی یہ روح لرزا دینے والی آنکھیں مجھے ہی گھور رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے منتر پڑھنا بند کر دیا۔ اس شخص کے چپ ہوتے ہی سارا ماحول، سارا منظر جیسے تھم سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انہونی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ خوفناک سائے ایک جگہ تھم سے گئے تھے۔ وہ شخص قبر سے باہر نکلا اور میری طرف آیا اور میرے ماتھے پر اپنے انگوٹھے سے کوئی لال سی چیز لگائی۔ نہ جانے وہ خون تھا یا کیا تھا، لیکن اس کا رنگ خون کی طرح لال تھا۔ پھر اس نے مجھے کھڑا کیا اور میرے ہاتھ میں ایک کالی ڈوری پکڑائی اور کہا، چاہے کچھ بھی ہو یہ ڈوری نہیں چھوڑنا، یہ تمہارا آخری امتحان ہے۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ شخص ڈوری کا دوسرا سرا پکڑ کر مجھ سے دور ہونے لگا۔ وہ شخص مجھ سے کافی زیادہ دور چلا گیا۔ وہ مجھ سے اتنا دور ہو گیا کہ وہ ڈوری بالکل سیدھی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ڈوری بالکل سیدھی ہوئی، وہ کالے خوفناک سائے اس شخص کی ڈوری کے سرے کے پاس پہنچے اور انتہا سے زیادہ خوفناک اور انتہا سے زیادہ کالے بھینسے میں تبدیل ہو گئے۔ وہ کالا بھینسا بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کا قد ایک عام بھینسے سے
کافی زیادہ بڑا تھا۔ اس کے سینگ کافی بڑے تھے اور اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس خوفناک کالے بھینسے نے اس کالی ڈوری کے ساتھ ساتھ میری طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایسی غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھ کر اتنا زیادہ تیز اور خطرناک طریقے سے دوڑ رہا تھا جیسے وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ خوفناک بھینسا میرے قریب پہنچا تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے ٹکر مارتا یا مجھے کچھ نقصان پہنچاتا، میں نے خوف زدہ ہو کر وہ کالی ڈوری چھوڑ دی جسے مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی اس شخص نے مجھے تاکید کری تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈوری چھوڑی، اس بھینسے نے ایک دم سے اپنا رخ موڑا اور بہت زیادہ تیزی سے اس شخص کی طرف واپس بھاگا، اور ایک سیکنڈ میں ہی اس بھینسے نے اتنی زوردار ٹکر اس شخص کو ماری کہ وہ شخص مجھے باقاعدہ پھٹتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چیتھڑے اور خون ہوا میں بکھر گیا تھا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاید وہ شخص میری ہی بلی دینے یہاں آیا تھا۔ اگر میں اینڈ ٹائم پر وہ دھاگا نہ چھوڑتا تو وہ خوفناک بھینسا اس شخص کی جگہ مجھے پھاڑ دیتا اور میری بلی چڑھ جاتی، اور اس شخص کے مذموم عزائم پورے ہو جاتے جو مجھے بہلا پھسلا کر میری بلی دینے مجھے یہاں لایا تھا۔ میں نے اس کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا۔ اس کے بعد سے میں نے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی نے مجھ پر بہت ستم ڈھائے ہیں اور بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں۔ اگر اس دن اللہ میری حفاظت نہ فرماتا تو آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، فیملی ممبر یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔